السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردیوں کا موسم یعنی نیکیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور تین بڑے اہم موقع ہوتے ہیں، تین بڑے اہم چانس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سردیوں کے موسم میں ہمیں ملتے ہیں، جن میں ہم خوب عبادت کر سکتے ہیں اور اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔ وہ تین موقع میں آپ لوگوں کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ تین عبادتیں ہیں سردیوں کی بڑی خاص عبادتیں، نام اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، جنت الفردوس میں بڑا مقام، اونچا مقام حاصل کرنے کی، حضور کے ہاتھوں مبارک ہاتھوں حوض کوثر حاصل کرنے کی۔ یہ تین بڑی اہم عبادتیں۔ پہلی عبادت جو صحابہ اکرام کو بہت پسند تھی، جیسے ہی سردیاں آتی تھیں صحابہ اکرام خوش ہو جاتے تھے، وہ عبادت ہے راتوں میں اللہ کے سامنے قیام کرنا، یعنی راتوں میں نمازیں پڑھنا، خوب نمازیں پڑھنا۔ صحابہ اکرام جب سردیاں آتی تھی تو خوش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب تو اللہ کے سامنے قیام کرنے کا موقع خوب اچھا خاصا ملے گا، کیونکہ سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ تو اب ہم لوگوں کی تو نمازیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ اگر ہم اپنی قضا ہی ادا کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے نا، کیونکہ آج کل نمازوں کے اندر سستی بہت پائی جاتی ہے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے مسلمانوں سے کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھنے جاتے ہیں۔ میرے یہاں کئی لوگ ایسے آتے ہیں، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں کہ یہاں آ کے بیٹھ جائیں گے، آفس میں نیچے بیسمنٹ ہے مسجد کے، نماز کا وقت ہو جائے گا تو نماز پڑھنے کے لیے اوپر نہیں جائیں گے، بیٹھے رہیں گے انتظار میں، مجھ سے ملنا ہے تو میرا انتظار میں، والد صاحب سے ملنا ہے تو والد صاحب کے انتظار میں۔ تو میں پوچھتا ہوں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کیوں نہیں پڑھی میرے بھائی؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ تو نماز کے اندر سستی مسلمانوں کے اندر اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب تو نفل نمازوں کا نمبر ہی جناب بہت بعد میں آئے گا، ہم اپنی قضا نمازوں کو ہی پورا کر لیں پہلے۔ لیکن صحابہ اکرام نماز کے پابند تھے، ان کی نمازیں قضا نہیں ہوا کرتی تھیں، تو نماز قضا نمازوں کو ادا کرنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا ان کی زندگی میں، تو وہ لوگ نفل نمازیں خوب لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے۔ ان کی ایک رکعت میں سورہ بقرہ چل رہی ہے، ایک رکعت میں سورہ آل عمران چل رہی ہے، لمبی لمبی صورتیں۔ تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ تو صحابہ اکرام خوش ہو جاتے تھے کہ راتیں لمبی ہو گئیں، اب اللہ کے سامنے خوب قیام کرنا ہے، خوب رونا ہے، خوب قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ تو رات کی عبادت سردیوں کے موسم میں اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کو ایسے بندے پہ پیار آتا ہے جو بندہ رات کے وقت میں نرم بستر کو چھوڑ کر وضو کرتا ہے، جبکہ اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ وضو کرے۔ سردی کے موسم میں کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نرم بستر کو چھوڑ کر اٹھے، وضو کرے، پھر مصلی بچھا کر نماز پڑھے؟ نہیں چاہتا نا۔ لیکن اللہ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ تو اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں اگر ہم اور آپ، تو راتوں میں پڑھیں نمازیں، نفل نہ صحیح جو قضا نمازیں ہماری وہی پڑھ لیں۔ بعض لوگ جو ہے نا قضائے عمری پڑھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو پورا کرتے ہیں چلو۔ تو سردیوں کی جو راتیں ہیں نا وہ بیسٹ ہیں۔ آپ اگر اپنی قضا نمازیں پوری کرنا چاہتے ہیں تو سردیوں کی راتیں بیسٹ۔ قرآن مجید آپ خوب پڑھنا چاہتے ہیں، سردیوں کی راتیں بیسٹ۔ آپ رات میں اللہ کے سامنے رونا چاہتے ہیں، سردیوں کی عبادت، سردیوں کی راتیں بیسٹ ہے اس کے لیے۔ اور صحابہ اکرام سردیوں کی راتوں کو جو ہے نا خوب وصولا کرتے تھے۔ ہم اور آپ کا تو صاحب سردیاں آتے ہی سونا، رات میں بھی سو رہے ہیں، دن میں بھی سو رہے ہیں، زیادہ تر ٹائم جو ہمارا سردیوں میں جاتا ہے وہ سونے میں جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کا اللہ کے سامنے رونے میں جاتا تھا، اللہ کے سامنے قیام کرنے میں جاتا تھا، نمازیں پڑھنے میں جاتا تھا، سجدے کرتے ہوئے گزرتا تھا صحابہ اکرام کا وقت۔ تو پہلا موقع ہے وہ رات کا موقع ہے۔ دوسرا دن کا موقع۔ سردیوں کے دن جو ہے نا وہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو روزے رکھنا اس میں بڑا آسان ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام سردیوں کے موسم میں خوب روزے رکھا کرتے تھے۔ اب وہی بات ہے کہ ہمارے تو نفلی روزوں کا نمبر تو تب آئے گا نا جب ہم قضا روزوں کو ہی پورا کر لیں۔ ہمارے تو رمضان کے روزے اتنے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، زندگی میں اتنے روزے قضا ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہی پورے نہیں ہو پاتے۔ تو قضا روزے رکھنے کے لیے اور نفلی روزے رکھنے کے لیے بیسٹ ہے سردیوں کا دن۔ گرمیوں میں ایسے سمجھ لو کہ ایک کھانے کے بعد دوسرا کھانا، اور سردیوں میں پورا روزہ ہو جاتا ہے، دن اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو سردیوں کا دن روزے کے لیے بیسٹ ہے۔ تو یہ دو عبادتیں ہو گئیں۔ تیسری عبادت ہے سردیوں میں وضو کرنا۔ وضو کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب بندہ سردی میں وضو کرتا ہے نا
تو اللہ کو یہ وضو کرنا بڑا پسند ہے، اسی لیے سردی میں جو ہے نا باوضو رہنے کی کوشش کرو۔